بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے شرط بقا کا۔ آج یہاں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں؟ کوئی شخص امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اب معلوم یہ کر رہے ہیں کہ کیا وہ شخص سورت فاتحہ اور دوسری کوئی سورت امام کے پیچھے پڑھے گا یا نہیں؟ جواب: امام چونکہ ضامن ہوتا ہے اور احناف کے یہاں یہ حکم ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے چپ چاپ خاموش کھڑا رہے، کچھ نہ پڑھے۔ امام کے پیچھے مقتدی خاموش کھڑا رہے، کوئی قرات نہ کرے، اور اگر ایسی جگہ نماز ہو رہی ہے جہاں امام کی قرات کرنے کی آواز مقتدی تک نہیں پہنچ رہی ہے تو تب بھی یہی حکم ہے کہ مقتدی تب بھی خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر امام کی قرات کی آواز آ رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنتا رہے، اور اگر نہیں آ رہی ہے تب بھی چپ چاپ کھڑا رہے۔ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کے لیے قرات کرنا ضروری نہیں ہے اور قرات مقتدی کو نہیں کرنی ہے بلکہ امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ سوال: ایک شخص نے پہلی رکعت میں سورت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی، اب دوسری رکعت میں بھی اس نے وہی سورت پڑھ دی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کوئی شخص ہے، اس نے نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے وہی سورت پڑھ دی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ جواب: جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی گئی وہی سورت پھر دوسری رکعت میں پڑھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس شخص نے پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں بھی اس نے وہی سورت پڑھ دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ بغیر ضرورت کے اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے، یعنی ضرورت یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک ہی سورت یاد ہے، وہ قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، قل هو اللہ ہو، کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ کے بعد اسے صرف ایک ہی سورت آتی ہے، اس وجہ سے اس نے پہلی رکعت میں وہی سورت پڑھی اور دوسری میں بھی وہی سورت پڑھ دی تو اس کی نماز اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر دوسری سورت آتی ہے یا جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے تو پھر اس میں اس کی نماز مکروہ ہوگی اور اس طرح کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی اگر اس نے اس طرح پڑھ دی، پہلی رکعت میں وہ سورت پڑھ دی اور دوسری رکعت میں بھی وہی سورت پڑھ دی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: جس طرح قرآن شریف میں سورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں اسی طرح نماز میں پڑھنی چاہیے۔ جس طرح قرآن شریف میں سورتیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں، ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح ترتیب کے ساتھ نماز میں بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ جس طرح ام کا پارہ ہوتا ہے، صرف خالی ام کا پارہ ہوتا ہے اور اس میں سورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے عما یتساءلون ہے، اس کے بعد والنازعات ہے، پھر عبس وتولیٰ ہے، اور ام کا جو پارہ ہے، خالی جو ام کا پارہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب قل هو اللہ احد ہے، اس طرح اس میں یہ ترتیب ہے۔ تو قرآن شریف کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے نماز میں سورتیں پڑھنی چاہیے، ام کے پارے کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے نہ پڑھنی چاہیے۔ جیسے کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اب دوسری رکعت میں اسے قل یا
اذا جاء نصر اللہ پڑھے یا تبت یدا پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، یہ تمام صورتیں پڑھے. یعنی جو پہلی رکعت میں اس نے جو صورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھے، نہ کہ اس سے پہلی صورت پڑھے. جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی تو اب اذا جاء نصر اللہ پڑھے. یہ نہیں کہ انا اعطیناک پڑھے یا لیلاف قریش پڑھے یا علم تری کیف پڑھے، یہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اس کے بعد والی صورتیں پڑھنی ہیں اور اس کے پہلے والی صورتیں نہیں پڑھنی ہیں. لیکن اگر بھولے سے اس طرح کیا تو مکروہ نہیں ہے. اگر ایک شخص ہے اس نے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھ دی، اب دوسری رکعت میں اس کی یاد نہیں ہے کہ اس نے کون سی صورت پڑھی، اس کے بعد اس نے انا اعطیناک پڑھ دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بھولے سے اس طرح اگر اس نے پڑھ دی تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر اس طرح کرے گا تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے. سوال: ایک شخص نو مسلم ہے یا جاہل ہے اور وہ صورتوں سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ بالکل جاہل ہے، اس سے پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں پڑھنی آتی، یا کوئی آدمی نو مسلم ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، وہ بھی قرات سے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر رکن میں، نماز کے ہر رکن میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتا رہے اور نماز پڑھتا رہے، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کو برابر سیکھنے کی کوشش کرے اور کوشش کرتا رہے، نماز کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے. اگر نہیں سیکھے گا اور نہیں کوشش کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس لیے کہ بہتر ہے کہ وہ نماز کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.